انسان ہمیشہ سے ایک ایسی چیز کی تلاش میں رہا ہے جو بڑی تبدیلیوں، جنگوں اور مہنگائی کے دوران اپنی قدر کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ ایک ایسی جستجو ہے جو قدیم تہذیبوں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک جاری ہے۔ چاندی ایک قدیم اور مستحکم سرمایہ کاری، بیٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو مستقبل کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو آج ہم اسی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دو بالکل مختلف اثاثوں کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ قدر کی اصل حقیقت آخر ہے کیا۔ دیکھیں، ایک طرف ہمارے پاس چاندی ہے، ایک ایسی دھات جسے ہزاروں سالوں سے چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف ہے بٹ کوائن، ایک غیر مادی ڈیجیٹل اثاثہ جو صرف کوڈ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ٹھوس اور غیر محسوس کا ایک بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہے، اور اس کے نتائج شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں چاندی سے۔ یہ صرف ایک چمکدار دھات نہیں، بلکہ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، دولت اور تجارت کی ایک لازوال علامت۔ ذرا اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں۔ قدیم تہذیبوں نے اسے تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں کرنسی کے طور پر اپنایا تھا۔ صدیوں بعد یہ عالمی تجارت کی بنیاد بنی، اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی میں اس کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو یہ صرف دولت جمع کرنے کی چیز نہیں رہی، بلکہ انسانی ترقی کا ایک لازمی حصہ بھی رہی ہے۔ چاندی کی قدر کا ایک بڑا حصہ اس کی انٹرنسک ویلیو یعنی حقیقی قدر سے آتا ہے۔ اسے الیکٹرانکس، سولر پینلز اور طبی آلات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مانگ صرف سرمایہ کاری کے لیے نہیں، بلکہ صنعتوں کو چلانے کے لیے بھی ہے، جو اس کی قدر کو ایک مضبوط بنیاد دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو صرف قیاس آرائیوں پر مبنی اثاثوں میں نہیں ملتی۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو چاندی ٹھوس ہے، اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے، صنعتی مانگ اسے سہارا دیتی ہے، اور اس کی مقدار بھی محدود ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے ہمیشہ سے معاشی بحران کے وقت ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ چلیں اب اپنا رخ ڈیجیٹل دنیا کی طرف موڑتے ہیں۔ بٹ کوائن جو ہے وہ قدر کے تصور میں ایک بالکل انقلابی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو طبعی دنیا کی حدود سے بالکل آزاد ہے۔ بٹ کوائن کی بنیاد ڈی سینٹرلائزیشن یا غیر مرکزیت پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ کہ اس سے کوئی ایک بینک، حکومت یا کمپنی کنٹرول نہیں کرتی۔ یہ ایک عالمی کمپیوٹر نیٹ ورک پر چلتا ہے جو اسے کسی ایک ادارے کی مداخلت سے محفوظ رکھتا ہے۔ بٹ کوائن کی سب سے منفرد خصوصیت اس کی ڈیجیٹل کامیابی ہے۔ اس کی کل تعداد ہمیشہ کے لیے 21 ملین پر محدود کر دی گئی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس کے کوڈ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہر 4 سال بعد ہالونگ نامی ایک خودکار عمل نئے بٹ کوائن بننے کی رفتار کو آدھا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی مانیٹری پالیسی ہے جس کی پہلے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے اور جو اس کی سپلائی کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ تو بٹ کوائن کی قدر اس کی ڈیجیٹل کامیابی، عالمی رسائی اور سینسرشپ کے خلاف مزاحمت میں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ابھی ایک نئی چیز ہے اور اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم دونوں کو الگ الگ سمجھ چکے ہیں، چلیں ان کا آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ قدر کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سی چیز بہتر خصوصیات رکھتی ہے۔ جب ہم ان دونوں کو قدر کے کلاسیکی پیمانوں پر پرکھتے ہیں تو ایک بہت دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ بٹ کوائن اپنی ڈیجیٹل نوعیت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونے میں واضح طور پر بہتر ہے، جبکہ چاندی اپنی طبعی پائیداری اور ہزاروں سالہ تاریخ کی وجہ سے مضبوط نظر آتی ہے۔ کامیابی دونوں میں ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ایک کی کامیابی قدرتی ہے اور دوسرے کی ریاضیاتی۔ لیکن چاندی کی یہی طبعی خصوصیت اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ سوچیں ذرا، اسے رکھنے کے لیے محفوظ جگہ چاہیے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مہنگا اور مشکل ہے، اور اسے حکومتیں یا چور طبعی طور پر ضبط بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف بٹ کوائن کو اپنی ہی قسم کے ڈیجیٹل خطرات کا سامنا ہے۔ حکومتی ضوابط، انٹرنیٹ یا بجلی کی بندش اور سائبر حملوں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی تاریخ بہت مختصر ہے، جو اعتماد قائم کرنے میں ایک چیلنج ہے۔ اور یہیں پر یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔
आखिर में किसी भी असासे की कीमत उस पर इज्तमाई यकीन पर मुनहसर होती है। शदीद महंगाई या माली बहरान के दौरान लोग उसी चीज का इंतखाब करेंगे जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होगा। तो इस तमाम तज्जिए के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? आइए इन सब नुकात को जोड़कर एक हतमी तस्वीर बनाएं। सच तो यह है कि इस मुकाबले में कोई एक वाज़ेह फातेह नहीं है। चांदी और बिटकॉइन दोनों की अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। सही इंतखाब का इन्हिसार हालात, खतरात और इनफरादी तरजीहात पर होता है। ये हमें डाइवर्सिफिकेशन या तनव्वुर के तसव्वुर की तरफ ले जाता है। ये कोई माली मशवरा नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। ये नजरिया बताता है कि एक पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ किस्म के असासा रखने से गैर मुतवक्के वाक़यात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ एक असासे के लिए बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी भी हो सकती है। आखिर में हमें यह समझना होगा कि कदर कोई मुतलक चीज़ नहीं है, ये एक समाजी मुआहदा है। ये उस इज्तिमाई यकीन का नाम है जिसे एक मजबूत साख्त सहारा देती है और जिसे सिर्फ वक्त की कसौटी ही परख सकती है।